قرآن کریم میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ذکر کیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حجرات. پیغمبر اللہ اور رسول سے فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز تک نہ اٹھاؤ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اونچی آواز سے پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہاری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. شریعت میں دو جرم ایسے ہیں کہ پتہ چلے یا نہ چلے نیکیاں حبط ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. ایک ارتداد، انحراف عن الایمان والعیاذ باللہ. کفرا بعد ما آمنا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنا. کفر کرنے کے لیے اعتقاد کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کلمات شریعت نے مقرر کیا، اگر وہ صادر ہو گئے زبان سے کفر لازم ہو جائے گا. خاص کر وہ کلمات جو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. کتاب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ، فتاوی ہندیہ. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے لو سجد صنما استہزاء کفر، اگر کسی نے بت کے آگے سر رکھا ہنسی مذاق کے طور پہ تب بھی کافر ہو گئے. یہ فعل کفار کا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہندو بن گئے. فقہاء نے لکھا ہے کہ محلل عبد تعبیدی، اسے محرم سمجھنا، یہ بھی کلمہ کفر ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں کہ جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اور دوسری بے ادبی ہے، سوء ادب، بے احترامی، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب دیکھیں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے دونوں آیتوں میں. صحابہ کرام کو مخصوص خطاب ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے، کفر والے اس میں شامل نہیں ہے. کفار سے نہیں کہا جاتا ہے کہ تم ادب بجانا، انہوں نے کیا ادب کرنا ہے، وہ تو نبی مانتے نہیں. آداب تو اپنے لوگ کرتے ہیں. وہ کامل اور اکمل ابو بکر و عمر جیسے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولا یا حضرت کو اپنے جیسے پکار لیا، ان تحبط اعمالکم، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نیکیاں کس طرح ضائع ہوتی ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک معصیت سبب نہیں ہے ضیاء اعمال کا. اشکال معروف. اصل بحث تو انشاءاللہ جب سورہ حجرات بحث میں آئے گی اس وقت ہوگی. صرف ایک اشارہ کرتا ہوں. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بے احترامی اور بے ادبی کے بعد آدمی سے مسلسل گناہ ہوتے ہیں، مسلسل گناہ. تو وہ جو تھوڑی سی نیکی کر چکا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک لوٹے میں جگ میں پانی ڈال کر اس میں ایک پاؤ چینی ڈالی اور پھر مسلسل اس میں پانی ڈال رہا ہے تو کچھ دیر بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چینی تھی یا نہیں، کلگن ہو جائے گی. اور ادب و احترام کرنے کی وجہ سے توفیق بڑھ جاتی ہے. اس لیے با ادب ہمیشہ بانصیب رہتا ہے اور بے ادب ہمیشہ بد نصیب ہوتا ہے.
آداب کے لیے تو کہا گیا ہے کہ بغیر خیال کے بھی بے ادبی ہو جائے، اسی آیت سے پتہ چلا تو نقصان ہو جاتا ہے۔